الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنزل لهدايته القرآن وبعث لإرشاده الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى دار القيام۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پوری کائنات کے بنانے والے اس خالق و مالک کے لیے جس نے اپنی رحمت، اپنی قدرت، اپنی مشیت سے یہ ساری دنیا بسائی، اس میں زندگی گزارنے کے تمام وسائل پیدا کیے، پھر انسان کو بسایا اور انسان کو اچھے اور برے راستے پر چلنے کے سارے ہدایت کے انتظامات مہیا کیے، اور درود و سلام ہو اس کے تمام ان نبیوں پر جو نبی اس نے دنیا کے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے، اور ان نبیوں کے سب سے اخیر میں خاتم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے پچھلے تمام نبیوں نبوت کی تصدیق کی اور ان کے ذریعے سے آئے ہوئے دین کی تائید کی، اور پھر دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا مکمل ترین لاہ عمل اور لائف سٹائل عطا کیا۔ یہ گفتگو ایک خاص عنوان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ عنوان ہے کورونا وائرس کا پیغام عالمی انسانیت کے نام۔ کورونا وائرس ہم سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مجھے اس نے پیدا کیا جس نے یہ ساری کائنات بنائی، اور کائنات کیسی بنائی اس کے لیے آسٹرونومی کو پڑھو۔ مجھے اس نے پیدا کیا جس نے یہ زمین بسائی، اور زمین کیسی بنائی اور کیسی بسائی اس کے لیے باٹنی کو پڑھو، زولوجی کو پڑھو، بایولوجی کو پڑھو، کیمسٹری کو پڑھو، فزکس کو پڑھو۔ اس سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ زمین اس بنانے والے نے کیسی بنائی ہے۔ کورونا وائرس کا پیغام یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے پیدا کیا ہے جس نے تم انسانوں کو پیدا کیا، اور تم کو کیسا بنایا اس کے لیے ساری انیٹمی پڑھو۔ مجھے اس نے پیدا کیا جس نے سارے جانور بنائے، جانور کیسے بنائے اس کے لیے زولوجی پڑھو، اور زولوجی میں خاص طور پر انیٹمی آف دی اینیملز پڑھو۔ مجھے اس نے پیدا کیا جس نے یہ ساری کائنات اور اس کائنات میں خوبصورت درخت، پتے، پھول اور جڑی بوٹیاں پیدا کی، اور اس کی تفصیل اگر سمجھنی ہو اپنی کو پڑھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا وہ بنانے والا کیسا ہے۔ اسی نے مجھے بنایا، اور مجھے اس لیے بنایا کہ اس بنانے والے خدا کا قانون یہ ہے کہ جب اس کے بندے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کی زندگی رحمت بنتی ہے، اور جب اس کے بندے اس کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں تو پھر وہ انہی بندوں پر کوئی نہ کوئی عذاب بھیج دیتا ہے۔ عذاب کی یہ تاریخ نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ نوح کی قوم نے نہیں مانا، صدیوں تک خدا کا بھیجا ہوا نبی ان کو سمجھاتا رہا۔ جب وہ نہیں مانے تو آخر میں اسی خدا نے پانی برسایا تھا، زمین سے پانی نکالا، اوپر سے پانی برسایا، اور ساری قوم کو اس طوفان کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ کورونا وائرس کا پیغام یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسی خدا نے بنایا جس خدا نے عاد کی قوم کو، جب وہ طویل زمانے تک اپنی نبی کی بات سنتے رہے مگر مان کر نہیں دیے، تو اسی خدا نے ان کے لیے ہوا چلائی، اور اس ہوا نے ساری قوم کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ کورونا وائرس یہ کہتا ہے کہ مجھے اسی خدا نے بنایا جس خدا نے پانی کے ذریعے سے فرعون کو غرق کیا، اور ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔
یہ کورونا وائرس ہم سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ سنو، میں وہ ہوں کہ تم اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. تمہاری سائنس، تمہاری ایٹمی پاورز، تمہاری فوجیں، تمہاری حکومتیں، تمہارے ویپن، تمہاری لیبارٹری کے، تمہارے ہتھیاروں کے کارخانے، تمہارے سائنسدان، یہاں تک کہ تمہارے ڈاکٹر، کوئی مجھے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مجھے پیدا اس نے کیا ہے جس نے اس کائنات کو چلایا، اور میں تب تک چلتا رہوں گا، کام کرتا رہوں گا جب تک میرا پیدا کرنے والا مجھے استعمال کرتا رہے گا. وائرس کہہ رہا ہے کہ تم کو نہیں معلوم ہے تم میں سے کس کس کا نام میری فہرست میں لکھا ہوا ہے، نہیں معلوم ہے کہ میرے نشانے پر تم میں سے کون کون ہے. اور یہ اس لیے کہ میرے پیدا کرنے والے نے جب دیکھا اس کی ساری زمین ظلم سے بھر گئی، اس کی ساری زمین گندے کاموں سے لبریز ہو گئی، حکمرانوں کو حکومتیں دی، وہ لوگوں کی بھلائی کے بجائے لوگوں پر ظلم کرنے والے بنے. قوموں کو سورسز عطا کیے، انہوں نے سورسز کو انسانوں کی بھلائی کے بجائے دوسرے قوموں کو تباہ کرنے پر استعمال کیا. خوشیوں کی ساری چیزیں دیں، مگر ان خوشیوں کو تم نے عیاشیوں میں استعمال کرنا شروع کیا. تمہارے قلب آباد، انٹرٹینمنٹ کے نام پر تم ہر قسم کی فحشکاری میں مبتلا رہے. میرے پیدا کرنے والے نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ وہ پیدا کرنے والا جو چاہے، جب چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے. چنانچہ تمہاری تمام طاقتیں میرے سامنے بے بس ہیں. تمہارے حکمراں مجھ سے بچا نہیں سکتے، تمہارے ڈاکٹر اپنے آپ کو مجھ سے بچا نہیں سکتے، تم اپنی تمام طاقتیں استعمال کر کے مجھے دریافت بھی نہیں کر سکتے. میرے پیدا کرنے والے نے دنیا کے انسانوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے جو نبی بھیجے تھے، ہر نبی کا ایک ہی میسیج تھا، ایک خدا کو مانو، اس کی طاقت کو مانو، اس کے حکموں کو مانو، سارے گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر نبی کا ایک ہی میسیج تھا. اور آخری نبی محمد الرسول اللہ، جس کے نبی ہونے کا اعلان پچھلے تمام نبیوں نے کیا، اس نبی کے ذریعے سے بھی یہی اعلان ہوا کہ اگر دنیا کے انسان پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو راحتوں کے ساتھ زندگی گزرے گی، اور اگر اس کو ناراض کرنے والی زندگی گزاریں گے تو وہ جب چاہے، جس طرح چاہے تباہ کرنے پر طاقت رکھتا ہے. کورونا وائرس میسیج دیتا ہے میرا پیدا کرنے والا ظالم نہیں ہے. اس نے اعلان کیا ہے میں اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، لیکن جب میری زمین ظلم سے بھر جائے گی، انسان انسانوں پر ظلم کریں، قومیں قوموں پر ظلم کریں، ملک ملکوں پر ظلم کریں، اور میرے دیے ہوئے سورسز عیاشی اور فحاشی میں، گندے کاموں میں استعمال ہونے لگیں، تو میں پھر کبھی آسمانوں سے عذاب بھیجتا ہوں، کبھی زمینوں سے عذاب ابھارتا ہوں، کبھی ان چیزوں کو عذاب کا ذریعہ بناتا ہوں کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں. چنانچہ کس کے وہم و گمان میں تھا کہ میں ایک وائرس پیدا کروں گا اور اس طرح سے پیدا کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میں وائرس کے نام پر دنیا میں آیا. تمہارے ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے قابو کریں، لیکن یہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک میرا پیدا کرنے والا فیصلہ نہیں کرے گا. اور جس دن میرا پیدا کرنے والا فیصلہ کرے گا، اس دن میں تمہارے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں بھی آ جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں اس دنیا سے واپس بھی جا سکتا ہوں. مگر یہ سارا ڈیپینڈ ہے میرا پیدا کرنے والے کے اس مالک اور خالق کے ہاتھ میں. وہ دیکھ رہا ہے انسانوں میں اگر سدھار آتا ہے تو مجھے واپس بلا لے گا، اور اگر سدھار نہیں آتا ہے تو اچھی طرح سے سنو، تم میں ہزاروں نہیں لاکھوں سے آگے بڑھ کر کروڑوں میرے نشانے پر آ سکتے ہیں، اور تم اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ مجھے کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو، سنو، غور کرو، تم عیاشیوں کے ساتھ مٹیں گے، تم عیاشوں کے قلب نہ، میرا ساری زندگی کا نظام تمہارا درم برم کر کے رکھ دیا، اور تمہاری عیاشیاں بھی ختم، تمہارے قلب ویران، تمہارے سینما ہاؤس ویران، وہ ناچنے گانے والے ختم. غرض یہ کہ کسی کی کوئی خوشیاں باقی نہیں رہی ہے، بلکہ آگے چل کر کے مجھے یہ بھی طاقت ہے کہ تم کو بھوکا بھی مار لوں گا،
تم کو کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ملیں گی. جب تم دیکھتے تھے کہ میرے کتنے بندے اور تم عیاشوں پر لاکھوں نہیں کروڑوں اڑاتے تھے اور میرے ان بندوں کی تم نے فکر نہیں کی، اب میں تمہیں چکھاؤں گا کہ تم کو اپنے گھروں میں رکھ کر کیسے میں بھوکا مر سکتا ہوں. تم دنیا بھر کے سفر کرتے تھے، کسی خیر کے لیے نہیں، دنیا کے پہنچانے کے لیے نہیں، انسانیت کو کوئی راحت پہنچانے کے لیے نہیں، عیاشیوں کے لیے، فحاشیوں کے لیے، گندے کاموں کے لیے، زندگیوں کے لیے، شراب نوشیوں کے لیے، خدا کے حکموں کو توڑنے کے لیے، میری زمین کو گناہوں سے بھرنے کے لیے تم جہاں تک پہنچ گئے کہ تمہاری عورت لگی میرا جسم میری مرضی. اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارے حکمران، تمہارے دولت مند، تمہاری عیاش، تمہارے جوان، تمہاری عورتیں کیسے خوف زدہ ہیں، اور آئندہ اور دیکھیں کیا ہو. یہ سارا ڈیپینڈ اس پر ہے کہ اگر تم اپنے اندر سدھار پیدا کرو گے تو پھر تمہارے لیے راحتوں کا فیصلہ اوپر سے آ جائے گا. اور اگر نہیں، انسانوں میں سدھار نہیں آتا ہے، جن جرائم میں مبتلا ہو، انڈیویجول زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، ملکوں سطح پر یا قوموں کی سطح پر، تمہارے جو طبقے جن خرابیوں میں مبتلا ہیں، اگر ان خرابیوں سے وہ اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے اور میری زمین پر میری مرضی کے مطابق تم زندگی گزارنے کے لیے اگر تم تیار نہیں ہوتے تو یاد رکھنا پھر میں شکل بدل کر کے اس دنیا میں ان تمام لوگوں کا صفایا کروں گا. میدا پیدا کرنے والا تمہیں ایک ہی میسیج دیتا ہے، اور وہ میسیج اور وہ پیغام اس خدا نے ہر زمانے کے نبیوں کے ذریعے سے ہر قوم تک پہنچایا ہے. اور اب وہ میسیج دو ذریعے سے تم تک پہنچے گا. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 قرآن لانے والے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، پوری دنیا کے لیے نبی. وہ صرف عرب کے لیے نہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھے. اس میرے نبی نے، میرا خدا مجھے کہتا ہے، اس میرے نبی نے انسانوں کو یا الناس کہہ کر کے خطاب کیا. یہ کہا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے میں نبی بن کر کے آیا ہوں، اور وہ کتاب جو خدا نے بھیجی وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجی ہے. میسیج تمہارے لیے ہے، تعصب کو چھوڑ کر، مسلمانوں سے نفرت کو چھوڑ کر میری اس کتاب کو پڑھو جس کا نام قرآن، میرے اس نبی کے میسیج کو سنو جس کا نام محمد، میرے اس نبی کے پیغام کو سنو جس کا نام محمد. اگر تم کسی ڈاکٹر کے کہنے پر میری پیدا کی ہوئی اچھی چیز کو ایوائڈ کر دیتے ہو، کیونکہ ڈاکٹر تمہیں بتاتا ہے فلانی چیز سے پرہیز کرو اور تم ایوائڈ کر دیتے ہو، پرہیز کرتے ہو، صحت کی وجہ سے پرہیز کرنا چاہیے، میرے کہنے پر کسی جرم کے کام کو تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں تمہیں اپنی زمین پر کیسے بسنے دوں گا؟ میں یہ سارے سورسز تمہیں کیسے استعمال کرنے دوں گا؟ دیکھو وہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم کچھ کھا نہیں سکتے، سب کچھ ہونے کے باوجود تمہارے بازار بند ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری فیکٹریاں بٹھا دی گئی، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، اور آگے اس سے بھی زیادہ بھیانک نتیجہ لا سکتا ہوں، اور تم اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ بے بس ہو کچھ کر نہیں سکتے ہیں. میسج صرف یہی ہے کہ تمام تعصبات کو ایک طرف چھوڑ کر کے قرآن کو پڑھو. وائرس کا اعلان یہ ہے کہ میرے پیدا کرنے والے کو سمجھو، اس کی طاقت کو مانو، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرو. اور یاد رکھو میرا پیدا کرنے والا ظالم نہیں ہے، وہ حکم نہیں دے گا جو انسانوں کے بس سے باہر ہو. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ چیزیں بھی بند کر دو جو تمہارے لیے ضروری ہیں، پیدا تو اسی نے سارے انسانوں کے لیے کی ہیں. جو چیزیں اس نے انسانوں کے لیے بیان کر دی ہیں وہ اس لیے بیان کر دی ہیں کیونکہ وہ انسان کو نقصان پہنچانے والی تھی، اور جو چیزیں اس نے الاؤ کر دی ہیں وہ اس لیے الاؤ کر دی ہیں کیونکہ وہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی تھی، اور جو چیزیں اس نے لازم کر دی ہیں وہ اس لیے لازم کی ہیں کیونکہ انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانے والی چیزیں تھی. یاد رکھو میرا پیدا کرنے والا رحیم ہے، وہی رحیم ہے جو ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے تاکہ معصوم بچے کو پلائے. وہی رحیم ہے جو انسان کی باڈی کے اندر وہ تمام چیزیں پیدا کر دیتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے. یہ وہی رحیم ہے جس نے انسانوں کے لیے آکسیجن کی ضرورت پیدا کی، اس کے بعد پھر آکسیجن کو بیلنس کر کے رکھا
اور وہ آکسیجن ہی کے ذریعے دنیا میں انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا وہ رب پیدا کرنے والا رحیم ہے، اس نے انسانوں کے لیے پانی برسایا، جس پانی کے ذریعے انسان بھی زندہ ہیں، جس پانی کے ذریعے جانور بھی زندہ ہیں، جس پانی کے ذریعے سے زمین بھی سب کچھ اگا دیتی ہے۔ پانی نہ ہوتا تو زندگی میں کچھ نہیں۔ میرا پیدا کرنے والا وہ رحیم ہے جس نے انسانوں کے لیے ساری کائنات بنائی اور بسائی، اور ہر چیز کو انسانوں کے لیے استعمال کیا۔ زمین سارے اناج خزانے اگل دیتی ہے، اناج اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، پھل و سبزیاں اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں، لکڑیاں اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں، پتھر اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، نمک اسی زمین سے نکلتا ہے، شوگر اسی زمین سے نکلتا ہے، کاٹن اسی زمین سے نکلتا ہے، گھاس اسی زمین سے نکلتی ہے، جو گھاس جانور کھاتے ہیں اور جانور ہمارے کام آتے ہیں۔ میرا پیدا کرنے والا اعلان کر کر کہتا ہے قرآن کی زبان میں، یہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور جب تمہارے لیے پیدا کیا تو مجھے مانو، میری زمین پر رہ کر، میری پیدا کی ہوئی چیزیں استعمال کر کے، میرا دیا ہوا جسم یوز کر کے میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور اس کے لیے ضروری ہے پہلے مجھے تسلیم کرو، میں تمہارا رب ہوں، اور پھر میرے علاوہ اور کوئی اس کائنات میں نہیں ہے جو تمہارا رب بن سکے۔ نہ کسی کے سامنے اپنی گردن جھکاؤ، نہ کسی کے سامنے، نہ کسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانو۔ میں ایک اللہ، اکیلا اللہ ہوں، اور اکیلا اس کائنات کو بنانے والا بھی ہوں، اور وہی اکیلا ہی چلا بھی رہا ہوں۔ مجھے تم میں سے کسی کی نہ مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ہیلپ کی ضرورت ہے، نہ میں نے کبھی کسی چیز کے بنانے میں تم میں سے کسی کی مدد لی ہے۔ میں ہی وہ خدا ہوں، تم میں سے ہر انسان کو انسان بنایا۔ سارے انسان سیم ایک ہی شکل و صورت کے ہیں، مگر ہر انسان ڈیفرنٹ ہے۔ ہر انسان کی آنکھیں الگ الگ ہیں، ہر انسان کی باڈی کے سارے سسٹم الگ الگ ہیں۔ ڈی این اے کی ساری تھیوریاں پڑھو تو میں سمجھ میں آ جائے کہ میری قدرت کیا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز، آج تو سائنسی زمانہ ہے، اس سائنس کے زمانے میں تم ایک ایک چیز کے سائنس پڑھو، اور اس کے بعد پھر اس پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو مانو، اور ماننے کے بعد جو وہ کہتا ہے وہ کرو، اور جسے بچنے کو کہتا ہے اس سے بچو۔ وہ انڈیویجول زندگی میں بھی یہی ہے، قوموں کی سطح پر بھی یہی ہے، ملکوں کی سطح پر بھی یہی ہے۔ اور اگر تمہارے اندر سدھار نہیں آیا تو مجھے طاقت ہے کہ میں اسی ایک وائرس کے ذریعے سے سارے ملکوں کو فنا کر دوں گا، قوموں کو تباہ کر دوں گا۔ تمہارے حکمران بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، مگر یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ جب اجتماعی سطح پر لوگوں کے اندر سدھار آئے گا تو پھر خوبی تو واپس جانے، اور اگر نہیں تو یاد رکھو تم میں سے کون میرے نشانے پر ہے، تم میں سے کسی کو پتا نہیں، کس فہرست میرے پاس ہے تم میں سے کسی کو پتا نہیں۔ تمہارا ڈرنا کافی نہیں ہے، ڈر نہیں، تمہارا سدھرنا ضروری ہے، اور سدھرنے کے لیے ایک ہی میسج ہے، اے دنیا کے انسانوں، پیدا کرنے والے کی طرف سے ایک ہی میسج ہے، میری بھیجی ہوئی کتاب کا پیغام سنو، اور پیغام کو پڑھ کر اور سن کر کے وہ کرو جو تم اس میسج میں ملے گا۔ اگر تم کرنے کو تیار ہو تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو آگے خطرناک انجام کے لیے پھر تیار رہنا۔ کرونا وائرس آخر میں کہتا ہے، میرا پیدا کرنے والا اعلان کر رہا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، میں چھوٹا والا عذاب چکھاؤں گا تاکہ بڑے والے عذاب کے آنے سے پہلے تم سدھر جاؤ، اور اگر تم سدھر گئے تو نہیں سدھرے تو آگے اس سے زیادہ تباہی آئے گی۔ خدا کرے، اللہ کرے سننے والے اس میسیج کو سمجھیں اور کرونا وائرس کا پیغام سنیں، اور سننے کے بعد پھر وہ کرونا وائرس خود نہیں، وہ خدا کی طرف سے بول رہا ہے، اور بولتے ہوئے وہ یہی کہتا ہے، وہ ایک نظر نہ آنے والا وائرس تمام انسانوں کو چیخ چیخ کر کے کہتا ہے، ایک خدا کو مانو، اس کی کتاب کو مانو، اس کے نبیوں کے میسیج کو سمجھو، اور لائف سٹائل وہی اختیار کرو جو تمام نبیوں نے کہا ہے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ جنہوں نے پیغام دیا، ان کا سارا پیغام موجود ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں۔ اللہ کرے آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں، اور وہ کرونا وائرس بے جان